السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اس رب نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ابھی ہمارے حافظ و قاری حضرت مولانا محمد مصطفی صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اطمینان کے ساتھ سوا پارہ سورۃ البقرہ کا آپ نے تراویح میں پڑھایا۔ ہم آپ کو جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی جانب سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا پڑھانا اور ہمارا سننا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہو جائے، اور اس پر ہمیں پورا اجر عطا فرمائے۔ حاضرین، قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 7 منزل ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں یہ 114 سورتیں، اور اسی طرح 30 پاروں میں اسے تقسیم کیا گیا۔ بعض وہ احباب روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہتے ہوں، ایک پارہ پڑھ کے ختم کر لیں، اور بعض وہ احباب جو 7 دن میں ایک قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ منزل کے حساب سے قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، تو 7 منزلیں ہیں، پڑھ لیں، آسانی سے ختم۔ یہ قرآن یقیناً اللہ رب ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کے طرف سے اتاری گئی بھیجی گئی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہ یقین مکمل طور پہ ہونا چاہیے، اور ذرہ برابر بھی دل میں یہ احساس نہیں ہو کہ کہیں شک ہو کہ اس میں بعض آیتیں وہ ہیں جو مختلف طریقے سے اتاری گئی ہیں۔ نا 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 نا، یہ آیتیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن پہ یہ اشکال کیا کہ یہ کیا ہے، ابھی ایک آیت ہے اسی طرح کی ایک اور آیت اتر گئی، اب ایک آیت کے ذریعے ایک حکم بتایا گیا، پھر اس کے بعد وہ حکم نکال کے پھر ایک اور حکم آ گیا۔ یہ مذاق نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کلام خریدنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ ابھی آپ نے سنا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ خریدنے والی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی قوموں نے ان کے لیے ایک حکم دیا گیا تھا کہ یہ حرام ہے آپ کے لیے۔ اب یہ جا کے پادریوں کو، احبار کو کچھ پیسے دے دیتے یا کچھ لالچ دیتے تھے، تو وہ لوگ ان کے حساب سے حکم بیان کر دیتے کہ بھئی آپ کے لیے جائز، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، زنا حرام ہے، اور اسی طرح سود کھانا حرام ہے، اور اسی طرح اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب کسی نے کہا بھئی میری بہن میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ مجھے یعنی توریت کے ذریعے یا انجیل کے ذریعے حکم بتا دو، تو اب یہ لوگ اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے
اب آیت بتا دیتے کہ آیت کے ذریعے سے کہ آپ کے لیے حرام چیز حلال ہو گئی، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ تجارت وہ ہے جو تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے یہ کتاب امت مسلمہ کے لیے بطور معجزہ عطا فرمایا۔ جی ہاں، نہ تورات کسی کو یاد ہوتی تھی، یاد کرنے کی کوشش کرتے بھول جاتے، یاد نہیں ہو پاتی، نہ انجیل کسی کو یاد تھی، صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، بقیہ عام امتیوں کے لیے یاد ہونا یہ سوال ہی نہیں۔ اسی طرح زبور، اس کا کوئی حافظ نہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کی برکت سے، میرے نبی کی رحمت سے اس امت کے ہر وہ فرد کے لیے جو پختہ ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے قرآن کا یاد کرنا آسان فرما دیا۔ بیٹا چھوٹی سی عمر کا ہو، قرآن پڑھنا چاہتا ہو اور یاد کرنا چاہتا ہو، آؤ بیٹھو، کوشش کرو، تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال سینے میں قرآن محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جبکہ نہ اسے اچھے کی برے کی تمیز معلوم ہوتی ہے، اب کیا دنیا میں چل رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں، کیا کیا حالات ہو رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس کے سینے میں قرآن محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو میرے نبی کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے اس امت مسلمہ کے لیے عطا فرمایا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہم صرف عظمتوں سے لگا کے طاقوں میں سجا کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزانہ، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ صبح ہو یا دوپہر کا وقت ہو یا شام کا وقت، کم از کم ایک پارہ آیت کو تلاوت کر لینا، اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اگر ممکن ہو، ذرا ہمت آ گئی، طاقت آ گئی، 3 پارے، اگر اور ہمت آ گئی 10 پارے روزانہ آپ پڑھ لیں۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین، جی ہاں ماشاء اللہ، روزانہ 10 پارے تلاوت کر لیتے ہیں۔ میرے والد بزرگوار کی بھی عادت شریفہ ہے کہ وہ ہر دن 10 پارے معمولی آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ احباب بھی کم از کم روزانہ 1 پارہ اپنے لیے لازم کر لیں، اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم قرآن پڑھے بغیر گھر میں نہ رہیں، اسی سے برکت آئے گی، ہماری زندگی میں ماشاءاللہ طاقت آئے گی، رحمتیں آئیں گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم قرآن کو ذرا سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اس مختصر سے وقت میں پوری باتیں سمجھا نہیں سکتا، لیکن چیدہ آیتوں کو لے کر آپ تک پہنچنے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں بعض آیتیں وہ گزری جس میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا کسی نے، اب قاتل کون ہے پتہ نہیں چلا۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ بھئی ایک بیل یا گائے جو بھی ہو اسے آپ ذبح کریں، اب اس کا گوشت کا کچھ حصہ نکال کے آپ جو مر گیا ہے اس کے اوپر آپ ملیں، وہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ سوال کرنا شروع کیے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب یہ مستقل سوال کرنا شروع کیے کہ بوڑھا جانور ہونا چاہیے یا بچہ ہونا چاہیے یا جوان ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اب اس کی حیت کیا ہونا چاہیے، بیل ہو گائے ہو، مختلف سوالات کرتے گئے۔ آخرکار اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سوالات پہ جوابات بھی دیتے رہے کہ یہ اس طرح سے ہو یا اس طرح سے ہو یا اس طرح سے ہو۔ آخرکار ایک بیٹا اپنے ماں کا بڑا فرمانبردار، مطیع و فرمانبردار تھا، اس کے پاس ہی وہ گائے تھی، اللہ نے اس کی حیت کو بیان کر دیا اور اس کی ساری تصویر کو بیان کر دیا کہ جاؤ تلاش کرو اور خرید کے آؤ۔
خوب پیسے دے کے وہ گائے خرید کے آئے، انہوں نے ذبح کیا اور ماشاءاللہ اس کا ایک لوتھڑا نکال کے، ایک حصہ گوشت کا نکال کے مرنے والے پہ لگا دیا، تو وہ اٹھا ماشاءاللہ زندہ بھی ہو گیا اور بتا دیا کہ مجھے قتل کرنے والا فلاں میرا ہی خاندان کا شخص۔ اب یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے خاندانوں میں محبت ہونی چاہیے، رقابت ہونی چاہیے، دوستی ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، لیکن حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی وہ ترقی کر رہا ہے، چلو ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں، اب اس کے لیے راستے مشکل بناتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے حملے کرتے ہیں یہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو جائے، پریشانی میں گر جائے۔ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، حابیل قابیل کے زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں حابیل قابیل، وہاں سے یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں ابھی بھی۔ اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ، ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، یہ جو رشتہ کڑوا بنا لیتا ہے، میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ اب اسے ختم کرو اور یہ محبت والا رشتہ بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی طرح محبتانہ تعلق یہ تو یہ ہے کہ بھائیوں میں بھی پیدا کروایا، امت میں بھی پیدا فرمایا، اور یعنی بیٹے اور ماں کے درمیان میں، بیٹی اور ماں کے درمیان میں، چچاؤں کے درمیان میں رشتے قائم فرمایا، اور فرمایا کہ تم اگر رشتہ توڑ لیتے ہو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ سل من خطاک واعف عمن ظلمک، آپ سے جو کٹا ہوا ہو اس سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی زیادتی بھی تم پہ کرتا ہو آپ اسے درگزر کر دیں اور اسے معاف کر کے اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ نبھانے کی آپ کوشش کریں۔ سامنے والا جو بھی کرنا چاہے کر لے، لیکن ہم محبت کے ساتھ رہیں، ہم الفت کے ساتھ رہیں، دوستانہ تعلق بنا کے رکھیں۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے امت مسلمہ تک تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھیں۔ اب اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے جادو کا اس میں ذکر کیا ہے کہ جی ہاں، جادو میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور بتا دیا کہ اس میں آزمائش ہے، بہت سارے ایسے چیزیں جو حرام ہیں، بتایا کہ اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، لیکن دنیا میں اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی طرح جادو بھی اللہ نے یہ عطا کیا، کہا کہ یہ آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، اور اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان کی محبت کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے درمیان کی محبت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی جادوگر کسی پر جادو بھی کرتا ہے اور مسلمان اس جادو سے بچنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی 7 دن تلاوت کر لو، جادوگر وہ جتنا بھی پاورفل جادو تم پر کرے اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ ہمارے لیے عطا کیا ہے، ہم پڑھ لیں کہ اس کے ذریعے سے اگر جادوگر جتنا بھی غلط عمل کر کے میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے ماں باپ کے درمیان میں، یا کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، اس کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے جادوگر یہ پورا عمل کر رہا ہے برباد کرنے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کے لیے وظیفہ دے دیا، جاؤ سورہ بقرہ پڑھ لو،
اب یہ جادوگر جتنی بھی طاقت کے ساتھ آپ کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو، لیکن اللہ رب ذوالجلال سورہ بقرہ کی تلاوت سے تمہارے سامنے ڈھال بنا دیں گے، کوئی جادوگر کا اثر تم پر کچھ بھی اثر نہیں کرے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، اگر چونکہ یہ بڑی صورت ہے ایک ہی وقت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں لکھا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے کہ 2.5 پارے کے قریب میں یہ لمبی صورت ہے، اب لوگ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے پڑھیں مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پڑھ لیا اور اپنے اوپر دم کر لیا، بچوں پہ بھی دم کر کے پھونک دیا، چلو اللہ نے آپ کی حفاظت کر لیا۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، اتنا بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں میرے نبی نے فرمایا رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لو، اللہ رب ذوالجلال ان کے پڑھ لینے سے بھی ہر قسم کی بلاؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، جادو سے تمہاری حفاظت فرما لیتے۔ میرے نبی علیہ السلام کی کرم فرمائی ہے امت مسلمہ پر۔ جی ہاں، آج ہماری یہ عورتیں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، غلط عمل کراتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی تجارت اچھی چل رہی ہو، اس کی تجارت ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس ٹیبلٹ ہے، نسخہ ہے، آپ اسے استعمال کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے نفع ہی نفع۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بچے کو بلا لیں اور بلا کے اس کے ذریعے سے پڑھوا دیتے ہیں۔ ارے ایک مسلمان ذرا پڑھنا تو قرآن سیکھیں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ آپ قرآن اگر پڑھنا نہیں جانتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے رومن انگلش کے اندر بھی آپ قرآن آ چکا ہے، اور اسی طرح مختلف زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، آپ اسے پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ جو عربی عبارت ہے اس کے حساب سے آپ پڑھنے والے بن جائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ساری زبانیں جو ہم کو نہیں آتی وہ زبانیں بھی ہمارے بچے سیکھ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی قرآن کا سیکھنا اگر نہ آتا ہو تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے اور یہ سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو میرے نبی نے یہ نسخے عطا کیے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ان سارے بلاؤں سے، دشمنیوں سے، جادو سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہ مہینہ جو برکتوں والا ہے اس کا احترام کرنا نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے سحری بھی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے تو روزہ نہیں ہے، جو اچھا طاقتور ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ہٹا کٹا ہو، مضبوط پہلوان ہو، تو اس کے اوپر روزے ہیں۔ اب ہم تو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ہم کہاں سے روزے رکھیں؟ نا نا نا، اگر آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسافر نہیں ہیں اور سفر بھی بہت مشکل نہیں ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام رجب سے اس مہینے کا انتظار کرتے تھے کہ اے میرے رب، رجب تک آ گیا ہوں، شعبان تک آ گیا ہوں، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو رمضان سے محروم ہو جاؤں گا، وبلغنا رمضان، اے میرے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب رمضان آ جاتا تو اپنی تہبند باندھ لیتے، پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ تو ہم اور آپ بھی رات کی تنہائی میں ذرا اٹھیں۔ 2-3 دن پہلے ہی اتراکھنڈ کے نینی تال کے علاقے میں میرا سفر تھا، ایک مدرسے کی دستار بندی میں جانا ہوا۔ وہاں ہلدوانی ایک جگہ ہے، شاید آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، 40,000 مسلم خاندان جو ریلوے کی زمین پہ ہیں،
وہ کئی سو سال سے وہاں آباد ہیں، دشمنی کی وجہ سے اب وہاں سے ان کو نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ میرے پاس وہاں کے نوجوان اور بعض احباب آ کے گزارش کیے، مولانا ہم بہت مشکل میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں ہیں اور آپ بنگلور میں ہیں، ہم پر تکلیف آتی ہے تو آپ کا دل بھی دھڑکنے لگتا ہے، آپ کا دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ ہمارے لیے دعا کریں، سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے، یہ لوگ ہمیں پریشان کرنے کی پوری سازشیں رچ چکے ہیں، ایسے میں ایک ہی ذات ہماری حفاظت کر سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اللہ کی ذات، تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت ہلدوانی اتراکھنڈ کے علاقے میں ہے، بہت غریب ہے، میں بھی وہ علاقہ دیکھ کے آیا، بہت غریب بستے ہیں اور صرف ایک 10% غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مسلمانوں کی گھنی آبادی وہاں آباد ہے، تو اس وجہ سے وہاں تکلیف دینا مقصد ہے، کیا مقصد ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب رمضان شروع ہوا ہے تو رات کی تاریکی میں ہم اپنے ان بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان بھائیوں پر جو اس وقت مصیبت کی تلوار لٹک رہی ہے اس سے ان کی حفاظت فرمائے، اور وہ چین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہاں رہیں، آباد رہیں اور رمضان آسانی سے گزاریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔